السلام علیکم۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے آمنہ طارق نے۔ ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہے نور راجپوت۔ قسط نمبر 9۔ ایش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ مسز ولیم اب کپکپاتے ہاتھوں سے کسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی اور یہ خبر سن کر گرینی کا دل بھی دہل گیا تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ مسز ولیم نے بیڈ پر بیٹھی ایش کو گھورا جس کے چہرے پر اطمینان پھیلا تھا، ماتھے پر پٹی لگی تھی اور دائیں ہاتھ کی ایک ہڈی فریکچر ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں آنکھیں بند کر کے گاڑی چلا رہی تھی تم؟ مسز ولیم کو غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ مام، ایک چھوٹی سی بلی آ گئی تھی گاڑی کے سامنے، اسے بچانے کے لیے میں نے گاڑی کا رخ موڑ دیا اور پھر وہ سائڈ پر لگے درخت سے جا ٹکرائی۔ بہت خوب، بس کرو، اب بچے کی جان لوگی کیا؟ گرینی نے اسے ٹوکا۔ کہا تھا میں نے ولیم سے کہ بچی کو ایک ڈرائیور لگوا دو، مگر نہیں، اس نے تو اسے نہ جانے کیا سمجھ رکھا ہے۔ آج آنے دو اسے، میں اس کی کلاس لوں گی۔ اب گرینی بول رہی تھی، وہ بھی غصے سے، اور ایش کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کب سے ہسٹری میوزیم کی سیڑھیوں پر بیٹھی سمان حیدر کا انتظار کر رہی تھی، مگر شاید وہ بھول چکا تھا کہ اسے ایش سے ملنا ہے۔ اس کے پٹی سے لپٹے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا۔ جان بوجھ کر درخت سے گاڑی ٹھوک دینے کا حوصلہ بھی صرف ایش ولیم میں تھا، لیکن اس کی یہ حرکت کام آ گئی تھی۔ گرینی نے ڈیڈ سے اسے ڈرائیور رکھنے کی پرمیشن دلا دی تھی۔ تبھی اس کی نظر سامان کی ٹیکسی پر پڑی جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ ایش دور سے ہی اس کی ٹیکسی کو پہچان گئی تھی اور پھر ایک دم خوشی سے کھڑی ہوئی تو ہاتھ میں جھٹکا لگنے کے باعث درد سے بلبلا اٹھی۔ وہ اپنی گاڑی کو ایک طرف پارک کرتا اس کی طرف بڑھا تھا اور پھر اسے پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں کب سے انتظار کر رہی تھی، شکر ہے آپ آ گئے، تھوڑا جلدی آ جاتے تو اچھا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا صبح۔ ایش ولیم اور ایکسیڈنٹ؟ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ سچ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ یقین نہیں ہو رہا تو بینڈیج اتار کر دیکھ لیں۔ اوکے، مجھے کوئی ضرورت نہیں چیک کرنے کی، جلدی بولو جو کہنا تھا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ کل سے آپ اپنی ٹیکسی ڈرائیو نہیں کریں گے، ایش نے جیسے آرڈر دیا تھا، اور پھر سامان ایک ابرو چکا کر دیکھنے پر گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب رات کو چلا سکتے ہیں، دن میں تو آپ میری گاڑی ڈرائیو کریں گے نا؟ وہ کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھا۔ رکیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایش اس کے پیچھے لپکی۔ جانے وہ ہمیشہ اتنی جلدی میں کیوں ہوتا تھا؟ تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، جلدی گاڑی میں بیٹھو اور پلیز بولنا مت، خاموش رہنا۔ مجھ سے چپ نہیں بیٹھا جاتا۔ تو ٹھیک ہے، پھر جاؤ کسی بس میں۔ وہ صاف انکار کرتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ نہیں، آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ فٹافٹ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور سامان نے اس کی اس حرکت پر اسے گھورا۔ اب کیا ہوا؟ ایش نے روحانسی ہو کر پوچھا۔ پیچھے جا کر بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور ہوں، اور کبھی آگے بیٹھنے کی حرکت مت کرنا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ اوکے، ایش منہ بناتی پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ کہنے والی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر خاموش ہو گئی، اور سامان حیدر پوری توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ 8 بجے یونیورسٹی پہنچ گئی تھی اور اسٹوڈنٹس کے ہجوم کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اتنے سارے اسٹوڈنٹس! مجھے لگا بس ہم 4 لوگ جائیں گے، میں، تم، واسع اور بیلا۔ حرم نے عرش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تقریباً 20 اسٹوڈنٹس کا ٹور ہے، عرش نے جواب دیا۔ تبھی ایک طرف سے اسے زی اور ریم آتے دکھائی دیے، جبکہ شالے، جمی اور ڈیرک وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ حرم نے ریم کو دیکھ کر اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ پروفیسر جوزف کی کلاس میں ہوئی بحث کے بعد سے حرم ریم سے کترا رہی تھی۔ عجیب سی چڑ ہو رہی تھی اسے اس شخص کو دیکھ کر۔ وہ دوبارہ پروفیسر جوزف کی کلاس میں بھی نہیں گئی تھی۔ ہائے لٹل لیڈی! اس کے عین پیچھے رون کھڑا تھا، اپنے لمبے بال اپنے چہرے کے آگے ڈال رکھے تھے، جس سے وہ بھیانک بلا لگ رہا تھا۔ حرم نے جیسے ہی چہرہ اس کی طرف کیا تو وہ اپنے سامنے خوفناک چہرہ دیکھ کر ڈر گئی اور اس کی چیخ نکل گئی۔ سارے اسٹوڈنٹس نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ رون کا کہکہا بلند ہوا۔ تو لٹل لیڈی کو جن بھوتوں سے ڈر لگتا ہے؟ وہ ہنس رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ رون! ڈر کی وجہ سے حرم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ دفع نہیں ہو سکتا لٹل لیڈی، وہ خباثت سے مسکرایا۔ ویسے سنا ہے میرے جانی دشمن سے بھی تم نے دشمنی مول لے لی ہے، رون نے ریم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیوں دشمن بنانے لگی؟ اور ویسے بھی ایسے لوگوں سے میں دشمنی نہیں رکھتی، میں دشمن اور دوست دونوں اپنے جیسے بناتی ہوں۔
ओह कूल, नाइस। तो रॉन दी डॉन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रॉन ने एक आंख दबाकर पूछा। तुम्हें जहन्नुम में भेजने का ख्याल है मेरा, हरम ने गुस्से से कहा। उफ, रॉन का छत पहाड़ कहकहा बुलंद हुआ। वैसे तो हम अभी म्यूजियम जा रहे हैं, जहन्नुम की भी सैर करने को तैयार हूं मैं, लेकिन लिटिल लेडी तुम्हें मैं साथ लेकर जाऊंगा। वो उसके सर पर थप्पड़ मारता आगे बढ़ गया, जबकि रैम हैरान था हरम के उसे देखकर यूं मुंह मोड़ लेने पर। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, शायद उसे बुरा लग रहा था। आज तक किसी लड़की ने तो क्या किसी लड़के ने भी यूं नहीं किया था उसके साथ। तकरीबन 10 बजे वो लोग यूनिवर्सिटी से निकले थे। पूरे 2 घंटे उन्होंने यूनि में मस्तियां की थी। हरम तो कुछ स्टूडेंट्स का ब्रेक डांस और नए नए करतब देखकर हैरान रह गई थी। अब वो लोग बस में बैठे थे और स्टूडेंट्स ने अच्छी खासी महफिल लगाई हुई थी। फरहाद एक घर के सामने खड़ा था, उस घर के सामने जिसका पता वो प्रोफेसर जोसेफ से लेकर आया था। हरम घर नहीं थी तो आज वो ये काम निपटाने वाला था। घर का मेन गेट खुला था। वो अंदर दाखिल होने के बाद लॉन से गुजरकर घर के अंदर दाखिल होने वाले दरवाजे के पास आया, लेकिन वो लॉक था। वो अब घूमकर घर के पिछले हिस्से में आया। आसपास के घरों में नजर दौड़ाई, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। फिर वो ऊपर एक विंडो का जायजा ले रहा था जो थोड़ी सी खुली थी, यानी अंदर दाखिल होने का रास्ता मिल गया था। फिर वो पाइप के जरिए ऊपर चढ़ा और खुली विंडो से अंदर कूद गया, और फिर अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो जिस हिस्से में म्यूजियम की इमारत थी वहां जाने के लिए टूरिस्ट की एक लंबी लाइन लगी थी। इस तरफ से आओ, रैम ने सबको दूसरी तरफ बुलाया जहां से वो अंदर दाखिल हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही टिकट्स बुक कर ली थी। हरम के सामने कोलोजियम म्यूजियम की इमारत पूरे शान शौकत से खड़ी थी, 48 मीटर ऊंची इमारत। हेलो हरम, अर्श ने उसे पुकारा तो वो उसके साथ चलते हुए फिर आगे बढ़ गई। सारे स्टूडेंट्स बिखर गए थे। वो म्यूजियम को बाहर से देखने के बाद अंदर दाखिल हुए। प्राचीन साम्राज्य का सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ा थिएटर, बेला ने उनके पास आते हुए कहा। 2000 साल पुराना म्यूजियम है ये सिस्टर। सन 72 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और 80 में ये मुकम्मल हुआ। 8 साल लगे थे इसको तामीर होने में। वो क्या है? हरम ने एक ग्राउंड की तरफ इशारा किया जो म्यूजियम के बीच में बनाया गया था। वहां पे ग्लैडिएटोरियल फाइट्स होती थी। क्या वाकई? हरम हैरान हुई। हाँ, 2000 साल पहले इसे त्योहार के मनाने, गेम्स खेलने और फाइट्स के लिए बनवाया गया था। ग्लैडिएटोरियल फाइट्स ऐसी लड़ाइयों को कहा जाता है जिसमें पुराने जमाने में 2 गुलामों को आपस में लड़वाया जाता था, या एक गुलाम को एक जानवर से लड़वाया जाता था। ये जो तुम सीढ़ियां देख रही हो ना, यहाँ आवाम बैठकर तमाशा देखा करती थी। दरमियान में वो ग्राउंड बना था, जब उसके चारों जानिब गोलाई में आवाम के बैठने के लिए सीढ़ियां सी बनाई गई थी। ये वाकई अद्भुत सा है। जरा इमेजिन करो 2000 साल पहले यहाँ कैसे आवाम बैठती होगी, कैसे बादशाह बैठते होंगे। वो वहीं खड़ी थी जबकि बेला, वासे और अर्श आगे बढ़ गए थे। क्या आप मुझसे नाराज हैं मिस नूर? अचानक एक तरफ से रैम उसके पास आया। हरम उसे देखकर चौंकी। उसके बदले बदले लहजे पर उसे हैरत हुई। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी मिस्टर रोमान शाह? वो एक्चुअली आपने शाले और डेरिक के बारे में एक गलत बात की तो मुझे गुस्सा आ गया था। वो शर्मिंदा सा खड़ा था। मैंने उनके बारे में बात नहीं की थी रोमान शाह, मैंने आपके मगरिब के बारे में कहा था, क्योंकि पहले आपने मेरे मशरिक को गलत कहा था इसलिए। ओके सॉरी, वो आहिस्ता से बोला, जबकि हरम को यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई सॉरी कर रहा है या ये उसकी कोई चाल है। इट्स ओके, हरम भी नरम लहजे में कहती आगे बढ़ गई और वो वहीं खड़ा रह गया था। जाने वो इतनी अजीब क्यों है? वो आम लड़कियों की तरह मुझसे बिहेव क्यों नहीं करती? वो सोच रहा था, जबकि दूर खड़ी जी की नजरें उस पर जमी थी। कितनी तकलीफ थी उन नजरों में। ये देख कर के रैम हरम के पास गया। क्यों गया? आखिर क्यों? रैम, तुम समझते क्यों नहीं हो? आखिर क्यों तुम हरम को इतनी वैल्यू दे रहे हो? उसे आम लड़कियों की तरह ट्रीट करो जिनका नाम तक भी तुम्हें याद नहीं रहता। लेकिन क्यों हरम का नाम तुम्हारे जहन से नहीं निकलता? इस उदास सी इमारत ने उसे भी उदास कर दिया था, जबकि रैम को इस पुरस्रार सी इमारत की तरह हरम भी पुरस्रार सी लगती थी। गहरी पुरस्रार झील की तरह, जहां इंसान एक बार डूबे तो उभर ही ना सके पूरी जिंदगी। फरहाद जैसे ही कमरे के अंदर कूदा, वो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गया था। सामने दीवार पर बड़ी सी जेबा ममा की तस्वीर लगी थी और उनके साथ खड़ा शख्स
ہاں، وہ عالم شاہ تھا جس سے انہوں نے لو میرج کی تھی، اور دونوں کے ہاتھوں میں درمیان میں ایک چھوٹا سا 1 سالہ بچہ تھا، نیلی آنکھوں والا۔ جیسی زیبا بیگم کی آنکھیں تھی بالکل ویسی آنکھیں۔ لیکن فرحاد جس بات پر چونکا وہ یہ تھی تصویر پر کچھ مار کر اسے توڑا گیا تھا، کانچ بکھرا پڑا تھا۔ فرحاد اب کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، لیکن اس تصویر پر ہر چیز کے برعکس تھوڑی کم گرد کی تہ تھی۔ اس کا مطلب یہ کچھ ماہ پہلے توڑی گئی ہے۔ وہ مٹی کو انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے بولا، لیکن کون توڑے گا اسے؟ کیونکہ پروفیسر جوزف کے مطابق یہ دونوں باپ بیٹا ایک ایکسیڈنٹ میں مر چکے ہیں، وہ بھی 10 سال پہلے۔ مطلب میرا اندازہ صحیح تھا، پروفیسر نے کچھ چھپایا ہے مجھ سے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہا تھا کہ اچانک کمرے کے اندر بنا ایک اور دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت باہر نکلی۔ فرحاد کو دیکھ کر وہ چونکی، خوف کا سایہ اس کے چہرے پر لہرایا۔ کون ہو تم؟ وہ ہکلائی۔ حیران تو فرحاد بھی ہوا تھا کیونکہ وہ گھر میں کسی کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ چور، میں پولیس کو کال کرتی ہوں۔ وہ فرحاد کو چور سمجھ رہی تھی اور فٹافٹ اپنے فون سے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رکیں، کیا میں آپ کو حلیے سے چور لگتا ہوں؟ فرحاد نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سامنے کھڑی عورت کو پہچان چکا تھا، آقا جی نے ان کی تصویر دکھائی تھی۔ زیبا مما انہیں آنی بلایا کرتی تھی۔ وہ فرحاد کی بات سن کر چونکی۔ فرحاد چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ سیکرٹ پولیس آفیسر سید سمان حیدر فرام اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ۔ فرحاد نے پاکٹ سے ID کارڈ نکال کر آنی کے سامنے کیا۔ کارڈ اور سامنے کھڑے شخص کی ایک شکل ایک ہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ ویسے کتنا مزہ آتا نا اگر ہم 2000 سال پہلے پیدا ہوئے ہوتے۔ یہاں بیٹھ کر لڑائیاں تو دیکھ سکتے تھے نا۔ حرم نے سیلفی لیتی عرش سے کہا۔ او حرم چپ کرو اور اسمائل کرو، پاگل ہم پکس بنا رہے ہیں۔ اوکے، حرم اس کی بات پر مسکرائی۔ ہے بڑی، کیسے ہو؟ کسی نے رون کی پونی کو کھینچ کر پوچھا جو اس نے لمبے بالوں میں پہنی ہوئی تھی۔ البتہ کچھ چھوٹے بال اب بھی چہرے پر بکھرے تھے۔ وہ جھٹکے سے مڑا تو اپنے سامنے انگلش ڈپارٹمنٹ کے مائیکل کو دیکھ کر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہی جو تم کر رہے ہو، مائیکل نے مسکرا کر کہا۔ مائیکل اور رونل عرف رون کی اصل والی دشمنی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن مائیکل اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی GF ایملی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا، اور رون ہمیشہ کی طرح اپنی عادت سے مجبور 2 لورز کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مائیکل اور ایملی جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے، رون فل سپیڈ سے بھاگتا ہوا آیا اور دونوں کے درمیان سے گزر گیا۔ مائیکل اور ایملی ایک جھٹکے سے الگ ہوئے تھے۔ مائیکل جو 6 پیکس کا حامل تھا، اس نے گرا کر رون کو دیکھا۔ رون مسکرا کر آگے بڑھ گیا، یہ کہہ کر اسے نظر نہیں آیا۔ بس پھر کیا، مائیکل اس کے پیچھے بھاگا اور کچھ دیر بعد وہ دونوں گتھم گتھا ہوئے گراؤنڈ میں پڑے تھے، جیسے کشتی لڑ رہے ہوں۔ تب سے دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تمہیں لڑائی دیکھنی تھی نا، لو دیکھ لو، 2 سانڈ میدان میں ہیں، عرش نے ہنستے ہوئے کہا۔ رون اور مائیکل اکھاڑے میں کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ قریب تھا کہ وہ دونوں وہاں لڑنا شروع کر دیتے۔ وہاں رومان آ گیا اور وہ زبردستی رون کو پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ شکر ہے، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں جنگ چھڑنے والی ہے۔ حرم نے شکر کیا۔ چلو اب، وہ لوگ بلا رہے ہیں، رومن فارم جانے لگے ہیں، عرش نے زی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سب کو واپس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اگلے دن مسز ولیم نے سامان کا انٹرویو لینے کے بعد بے دلی سے اسے ایش کے ڈرائیور کے طور پر اپائنٹ کر لیا، جبکہ ایش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ساتھ ہی پیلس سے باہر آئی۔ میری میوزک کلاس ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں، وہ اسے کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ یہ ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ وہاں جاؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ ٹوٹا ہاتھ؟ اف توبہ، کچھ اور نہیں کہہ سکتے تھے آپ؟ ایش جھرجری لے کر رہ گئی کیونکہ اس کی نگاہوں میں کل والا ایکسیڈنٹ کا واقعہ گھوم گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی میوزک انسٹرومنٹ تو تم بجا نہیں سکو گی، پھر دیکھ تو سکتی ہوں نا مسٹر حیدر، اتنا ہی کافی ہے، 5 منٹ میں آتی ہوں۔ اور سامان حیدر اس کے یوں منہ پھلا کر جانے پر مسکرا دیا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ آنی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی پولیس والے کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ اس گھر سے ڈرگز سپلائی ہوتی ہیں، وہ کارڈ پاکٹ میں رکھتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ نو آفیسر، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔
ओके, मैं अभी चेक कर लेता हूँ ये सच है या कोई गलत फहमी, वो कहते हुए कमरे का एक बार फिर जायजा लेने लगा। ये कौन है? वो तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछ रहा था। ये मेरा बेटा है आलम शाह, आनी ने जवाब दिया। और ये औरत? ये वाइफ थी आलम की। क्या ये आपका सगा बेटा है? फरहाद ने पूछा। नहीं, मैंने बेटों की तरह पाला था इसे। अब कहाँ है? 10 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया। और ये इनकी वाइफ कहाँ है? और ये घर इतना वीरान क्यों है? ऐसे खाली पड़े घर ड्रग्स की सप्लाई के लिए आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये छोड़कर चली गई थी मेरे बेटे को किसी और की खातिर। आनी के लहजे में जहर भरा था, जबकि फरहाद ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया। और ये बच्चा? ये रैम है, मेरा पोता। क्या करता है ये? पढ़ता है, आनी ने बताया। अच्छा, तो ये झूठ बोला था प्रोफेसर ने मुझसे कि मम्मा का बेटा मर चुका है। ओके, मुझे दूसरे कमरों की भी चेकिंग करनी है, वो कहता हुआ कमरे से बाहर निकला। सारा दिन घूमने और लंच करने के बाद अब वो लोग ट्रेवी फाउंटेन की तरफ जा रहे थे। हरम एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहले उसे देख चुकी थी और आज दोबारा देखने जा रही थी। और वो थी ही इतनी तिलिस्माती जगह के जो बार बार उसे देखने को दिल करता था। पहले वो रात को वहां आई थी और आज शाम को। फर्क ये था कि पहले फरहाद उसके साथ था, जबकि आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ थी। ट्रेवी फाउंटेन पर उस दिन के मुकाबले आज ज्यादा लोगों का हजूम था, क्योंकि उस दिन के मुकाबले आज ठंड भी थोड़ी कम थी और अभी रात भी नहीं हुई थी। कहते हैं अगर इस फाउंटेन में सिक्का डालो तो वो शख्स वापस रोम जरूर आता है। मैं चला सिक्का डालने सिस्टर, मैं वापस आना चाहूंगा, जब स्टडी कंप्लीट होने के बाद यहाँ से जाऊंगा। वासे कहकर फाउंटेन की तरफ चला गया। मैं भी, बेला भी आगे हुई और मैं भी, अर्श भी कहती हुई फाउंटेन की तरफ बढ़ी। कुछ ही अरसे में सबको रूम से बेपनाह प्यार हो गया था। मैं तो 2 सालों के लिए अभी यहाँ पर ही हूँ और क्या पता इसके बाद भी, हरम ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा और मोबाइल निकालने के बाद वीडियो बनाने लगी। वो वीडियो बना रही थी जब अचानक उसको पीछे से एक लड़की ने पुकारा। एक्सक्यूज मी। हरम ने पलट कर देखा। थैंक गॉड आप वही है ना जो मुझे पिछली बार इसी फाउंटेन पर मिली थी। आपके हस्बैंड नजर नहीं आ रहे। हरम ने गड़बड़ाकर चारों तरफ देखा कि किसी ने सुना तो नहीं। वो वही लड़की जो हरम को मिली थी पिछली बार, जिसने पोर्ट्रेट बनाने का पूछा था। आप लोगों ने मुझे सैटरडे का टाइम दिया था, मैं हर सैटरडे यहाँ आप लोगों का वेट करती हूँ, वो लड़की बता रही थी। जबकि हरम को वाकई अफसोस हुआ, वो तो इस वाक्य को भूल भी चुकी थी। सॉरी, हमें याद नहीं रहा, हरम ने माजरत की। इट्स ओके, एक्चुअली मुझे आपसे बहुत अहम बात करनी थी। अब इस फाउंटेन पर कितनी बार आ चुकी हैं? वो पूछ रही थी। आज सेकंड टाइम आई हूँ। क्यों, क्या हुआ? अनबिलीवेबल, लड़की ने कहा और हरम ने चौंक कर उसे देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? हरम ने पूछा। उस रात जब मैंने आपको यहाँ देखा तो मुझे हैरत हुई थी। मुझे लगा था कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। इनफैक्ट मुझे याद आया था कि मैंने पहले भी आपका पोर्ट्रेट बनाया था। क्या वाकई? हरम को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। ये मजाक नहीं है। 3 साल पहले मैंने पोर्ट्रेट बनाया था आपका। आपके साथ कोई और भी था। आपने वैसे ही वाइट ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन वो थोड़ी शॉर्ट थी। मजाक अच्छा है डियर, हरम हंसते हुए आगे बढ़ी। सीरियसली मैं सच कह रही हूँ। मैंने घर जाकर अपने स्टूडियो से वो पोर्ट्रेट ढूंढा था और वो मुझे मिल भी गया। यकीन नहीं होता तो खुद अपनी आंखों से देख लें। हरम एकदम रुकी और पलटकर उसे देखा। वो लड़की अब एक पोर्ट्रेट के ऊपर से कवर उतार रही थी। मैंने कहा था ना ऑफिसर के कोई गलत फहमी हुई है आपको, आनी ने उसके साथ चलते हुए कहा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप अपने घर का ख्याल रखिएगा। जब आप यहाँ रहती नहीं हैं तो इसे अच्छी तरह से बंद कर दें। और डिस्टर्ब करने के लिए माजरत, अब मैं चलता हूँ। ओके, थैंक्स ऑफिसर, आनी ने कहा। शुक्र है रोमान यहाँ नहीं है, उसे पता चल जाता तो हंगामा हो जाता, आनी सोच रही थी। जबकि कुछ देर बाद फरहाद अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। उसके लबों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। जिस काम के लिए वो आया था इस घर में वो पूरा हो चुका था। वो अब अपने कान के पीछे हाथ फेर रहा था और फिर एक झटके से उसने मास्क अपने चेहरे से उतार दिया। थैंक्स समान, हैदर और फरहाद का असली चेहरा निकल आया। वो आईडी कार्ड की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आज तुमने मुझे बचा लिया। 15 मिनट्स बाद आनी उस घर से निकली थी और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ गई जो ड्राइवर फराटे भरता ले गया।
فرحاد نے احتیاط کے ساتھ آنی کا پیچھا کیا اور پھر وہ ان کے اصل گھر کا پتہ ڈھونڈ چکا تھا۔ لڑکی نے اپنے ہی پورٹریٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ او، لگتا ہے میں وہ پورٹریٹ گھر بھول آئی ہوں، اور دوسرا پورٹریٹ اٹھا لائی۔ لڑکی نے کہا۔ اٹس اوکے، حرم نے کہا۔ بلیو می، وہ آپ کا ہی پورٹریٹ تھا، صرف آنکھوں کے کلر کو چھوڑ کر۔ اس پورٹریٹ میں سبز کلر تھا آپ کی آنکھوں کا، اور اس پر نام بھی لکھا تھا، ایش۔ حرم کے چلتے قدم ایک دم رکے۔ کیا نام لیا آپ نے ابھی؟ وہ اب اس لڑکی سے پوچھ رہی تھی۔ ایش۔ یہ تو وہی نام ہے جو کارڈ پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ لڑکی بھی مجھے ایش سمجھ رہی ہے۔ میں وہ پورٹریٹ دیکھنا چاہوں گی۔ شکر ہے آپ نے یقین تو کیا، آپ جب چاہیں میں آپ کو وہ پورٹریٹ دکھا سکتی ہوں۔ حرم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ اب فون پر حرم کی لوکیشن چیک کر رہا تھا، ٹریوی فاؤنٹین کے آس پاس کی لوکیشن دے رہا تھا۔ آج صبح سے اس کی حرم سے بات نہیں ہوئی تھی، اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے۔ کیا حال ہے حرم؟ پہلی بیل پر ہی حرم نے اس کی کال ریسیو کر لی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ کیسا گزر رہا ہے آج کا دن؟ بہت اچھا ہادی، لیکن آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ میں اس وقت ٹریوی فاؤنٹین پر ہوں۔ جانتا ہوں، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ ہیں؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ حرم حیران ہوئی۔ جانتا ہوں تم مجھے مس کر رہی ہو، وہ گڑبڑا کر بات بدل گیا تھا۔ حرم ٹھیک اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں اس رات وہ اور فرحاد بیٹھے تھے۔ پھر وہ مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی، اور ایک سائڈ پر کھڑے رومان نے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ میں گم ہو رہا تھا۔ بس کرو رحم، اچانک وہاں عرش ٹپکی۔ وہ کسی ٹرانس سے باہر نکلا۔ عرش کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ اپنی شرمندگی چھپا رہا تھا۔ تمہاری فرینڈ میں کچھ خاص ہے نا؟ وہ پوری کی پوری خاص ہے رحم۔ وہ مجھ سے ناراض ہے بہت، پروفیسر جوزف کی کلاس کو لے کر، تبھی وہ ان کی کلاس بھی اٹینڈ نہیں کرتی۔ جانتی ہوں، مگر یہ اچھا موقع ہے، تم اس کی ناراضگی ختم کر سکتے ہو۔ کیسے؟ رحم نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ جگہ حرم کی فیورٹ پلیسز میں سے ایک ہے، جاؤ اور اس سے بات کرو، اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ عرش نے اس کی مدد کی۔ لیکن وہ اس وقت کسی سے بات کر رہی ہے، بہت بیزی ہے شاید۔ ہاں، وہ اس کا کزن ہے۔ کون سا کزن؟ رومان کے کان کھڑے ہوئے۔ ہادی نام ہے اس کا، بہت ہی ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے۔ آئی تھنک حرم اسے بہت پسند کرتی ہے۔ کیا واقعی؟ رومان نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے شاید ایسا نہ ہو، لیکن وہ حرم کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اور رومان کو اس شخص کی قسمت پر رشک آیا تھا جس سے حرم اس وقت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا حرم سے ٹکرایا تھا، اور حرم نے اپنی شال مزید اپنے گرد لپیٹی۔ سردی بڑھ رہی تھی۔ حرم، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ میرا دل تمہارے ہر احساس کو محسوس کر لیتا ہے پاگل لڑکی، وہ مسکرایا۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، رومان نے پاس کھڑی عرش سے کہا، اور عرش نے چونک کر رومان کو دیکھا۔ یو آر ان لو ریم، وہ کہہ رہی تھی۔ آئی تھنک سو۔ صاف نظر آ رہا ہے ریم۔ عرش کی نظروں سے اس کی آنکھوں کی وہ چمک چھپ نہ سکی جو حرم کو دیکھ کر آ جاتی تھی۔ فرحاد نے کال ڈراپ کر دی تھی، اور حرم کھلے آسمان اور فاؤنٹین میں نیلگوں تیرتے پانی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ دور کھڑے رومان نے اپنے موبائل میں اس کی اس مسکراہٹ بھرے منظر کو قید کیا تھا۔ رومان یعنی قصہ عشق، داستان محبت، اور فرحاد یعنی سچا عاشق۔ رومان ایک داستان عشق لکھ رہا تھا، اور فرحاد اس کا سچا عاشق تھا۔ دونوں ہی ایک کو چاہ رہے تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ ایک دور کھڑا جان گیا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور ایک آنکھوں سے دور ہو کر بھی محسوس کر چکا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اور کیوں نہ کرتا وہ سچا عاشق جو تھا؟ اب دیکھنا یہ تھا کہ اسے کس کی قسمت میں لکھا گیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، روما کے رومان کی یا رہنماؤں کی دنیا کے ہادی کی۔ اب تم خوش ہو نہ حرین؟ اسد نے پوچھا۔ جی بہت خوش ہوں، یونیورسٹی کی الگ سی دنیا ہے، اتنی جلدی سب مجھے جاننے لگے ہیں، ہارون نے مسکرا کر کہا۔ اور واقعی صرف ایک ہفتے میں اس کا پورا ڈپارٹمنٹ اسے جاننے لگا تھا۔ وجہ اس کی ذہانت اور حاضر جوابی تھی، جبکہ لڑکوں میں وہ اس کی کیوٹنس کی وجہ سے مشہور ہو گئی تھی۔ اچھا جی، ذرا بچ کر رہنا لڑکوں سے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ہو چکی ہوں، اس نے کہا لگا کر کہا۔ ابھی کہاں یار، ابھی تو ٹائم پڑا ہے، جانے کب آئے گا وہ وقت۔ جلد آئے گا انشاءاللہ، حرین نے صدقے دل سے کہا تھا۔
اچھا سنو، ثانی آپی کا دیور شرجیل وہاں پڑتا ہے، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارا خیال رکھے۔ او ہو، تو جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں میرے پیچھے؟ ارے نہیں پاگل، کبھی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے انسان کی۔ تھینک یو اسد، آپ بہت اچھے ہیں۔ اٹس اوکے، اسد کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سسٹر، یہاں 2000 سال پہلے ایکواڈیک ہوا کرتا تھا۔ پورے روما کو یہاں سے پانی فراہم ہوتا تھا۔ واسے نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یہ جو پیچھے بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ 18ویں صدی میں بنائی گئی ہے۔ بعد میں اسے فاؤنٹین میں بدل دیا گیا۔ یہاں کی ہر چیز میں ایک اتہاس چھپا ہوا ہے۔ یہ تو ہے، واسے بھی مسکرا دیا۔ پورے 15 منٹ بعد ایش نیچے آئی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو سامان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ موسم خراب ہو رہا تھا، بارش کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سردی ایک دم بڑھ گئی تھی۔ وہ بلیک جینز، لائٹ پنک شرٹ اور اس پر گھٹنوں تک آتے مینگو کلر کے کوٹ میں پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ کھلے بال شانوں پر بکھرے تھے، ایک کندھے پر بیگ لٹکا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلی اس کا شوز پھسلا اور وہ نیچے گر گئی۔ بازو میں جھٹکا لگنے کی وجہ سے ایش کی چیخ نکل گئی۔ سامان جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ سوری، مجھے پتا نہیں چلا، شاید یہاں سے برف پگھلی ہے، پانی تھا، شوز پھسل گیا۔ گاڑی میں بیٹھو جلدی، بارش شروع ہونے والی ہے۔ اور کیا تم آج میوزک کلاس سے چھٹی نہیں کر سکتی؟ انشاءاللہ جلد کسی اچھے نہیں، ناول کے ایش نے ساتھ ایک دوبارہ لفظی جواب دیا۔ شروعات کریں گے اوکے، ہم۔ سامان نے اس کے بیٹھنے تب کے تک بعد لیے گاڑی اللہ آگے حافظ، بڑھا اپنا دی۔ خیال رکھیے گا۔ وہ لوگ واپس جانے کے لیے تیار تھے، وجہ بڑھتی ہوئی سردی تھی۔ حرم سب سے آخر میں بس میں آئی تھی۔ وہ فرحاد کو فون کرنے گئی تھی کہ جلد ہی وہ اسے لینے یونیورسٹی پہنچ جائے، لیکن جب وہ گاڑی میں پہنچی تب تک ساری سیٹس فل ہو چکی تھی، صرف ایک خالی تھی، وہ بھی ریم کے پاس۔ میں کہاں بیٹھوں؟ وہ روحانسی ہوئی۔ سارے تھکن کی وجہ سے آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے لیٹے تھے، کوئی بھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ یہاں بیٹھ سکتی ہیں، ریم نے حرم سے کہا، اور وہ کچھ سوچتے ہوئے سیٹ کی طرف بڑھی۔ مجھے اس سائڈ پر بیٹھنا ہے، حرم نے ونڈو کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ حرم نے بیٹھنے کے بعد اپنا بیگ اپنے اور ریم کے درمیان میں رکھ دیا اور ریم اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا۔ وہ اب ونڈو کے شیشے سے باہر جھانک رہی تھی۔ عائش نے مسکرا کر ریم کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ بات شروع کرے۔ کیا آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ ریم نے پوچھا۔ نہیں تو، حرم نے جواب دیا۔ اوہ تھینکس، مجھے لگا شاید۔ مسٹر رومان شاہ لگنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ضروری نہیں جو آپ کو لگے وہی سچ ہو۔ وہ اس کی بات کاٹ چکی تھی۔ یو آر رائٹ، ریم مسکرایا، اور حرم نے کانوں میں ہینڈ فری لگانے کے بعد موبائل میں کوئی ویڈیو سٹارٹ کر دی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور بلا کا بولڈ رومان شاہ اس سے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا تھا۔ جانے کیسا حصار کھینچ رکھا تھا حرم نے اپنے گرد، کوئی اس حصار کو توڑ نہیں پا رہا تھا۔ میں شام 4 بجے کے بعد تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں یہ ڈیوٹی صرف 4 بجے تک کر سکتا ہوں، سامان نے ایش سے کہا۔ پر کیوں؟ وہ چونکی۔ کیونکہ 4 بجے کے بعد مجھے بہت ضروری کام ہوتا ہے مس ایش ولیم۔ لیکن ایش کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں یہ جاب چھوڑنے کو تیار ہوں۔ نہیں، مجھے منظور ہے، ایش نے فوراً کہا۔ وہ بس اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی، چلو 1 گھنٹہ کم سہی۔ ایسا لگتا تھا کہ ایش نے سامان کو نہیں بلکہ سامان حیدر نے ایش ولیم کو جاب پر رکھا تھا۔ وہ اس کا باس تھا اور ایش اس کی ہر بات ماننے پر مجبور۔ تو اب میں تمہیں گھر چھوڑ دوں کیونکہ 4 تو بجنے والے ہیں، پھر مجھے جانا ہوگا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، مجھے ابھی کچھ کام ہے۔ کیا کام ہے تمہیں؟ تمہاری باکسنگ کلاسز تو رات کو ہے نا؟ وہ اس کی پوری روٹین سے واقف ہو چکا تھا، کب وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے، اس کے فرینڈز، ہر ایک۔ میری مرضی مسٹر سامان، میں جہاں مرضی جاؤں، آپ کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ ایش کو بھی شاید غصہ آ چکا تھا اور اس میں رائل پرنسس کی روح جاگ اٹھی تھی جس میں انتہا کا غرور تھا۔ سامان کو حیرانگی ہوئی لیکن وہ کندھے اچکاتا گاڑی سٹارٹ کر کے یہ جا وہ جا، جبکہ ایش وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ کون بتاتا سامان حیدر کو کہ اس کے لہجے، اس کے رویے سے رائل پرنسس ایش ولیم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن شاید کوئی بھی بتانے والا نہیں تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں حرم پریئر روم میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ 4 فرض کی نیت باندھ چکی تھی جب اچانک یونیورسٹی میں ایک دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا۔
حرم کا نازک سا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ موسم خراب تھا، بادل بار بار گرج رہے تھے، لیکن یہ آواز کسی بادل کے گرجنے کی نہیں تھی۔ اچانک ہر طرف سے شور اٹھا تھا، اسٹوڈنٹس کے بھاگنے کی آوازیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ نیت نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شاید یونیورسٹی کی کوئی بلڈنگ گر گئی تھی۔ حرم جو رکوع سے اٹھی تھی، اتنے زوردار دھماکے پر اس کی چیخ نکل گئی جو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر روکی۔ وہ سجدے میں چلی گئی، ایک لمبا سجدہ کیا، آنسو اس کے گالوں پر لڑک رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے رومان نے وہ سارا منظر دیکھا تھا۔ وہ ابھی ابھی وہاں آیا تھا، باہر ایک اسٹوڈنٹس کی لمبی لائن لگی تھی، پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز، اسٹوڈنٹس کی چیخو پکار اس کا ذہن نماز سے بھٹکا رہے تھے۔ پھر اس نے سلام پھیرا تھا اور جیسے ہی اس کی نظر دروازے پر پڑی، وہاں اسٹوڈنٹس حیرت سے بت بنے روتی ہوئی حرم کو دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکے کے ہاتھ میں موبائل تھا، ویڈیو بن رہی تھی۔ حرم کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی کیونکہ باقی کی نماز پڑھنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی اسٹوڈنٹس میں ایک ہلچل سی ہوئی اور ان میں سے عرش اور بیلا بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ حرم تم ٹھیک ہو؟ سوری، یہ سب ایک پرینک، ایک مذاق تھا، وہ رون نے۔ عرش کا سانس پھولا پڑا تھا، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حرم نے دیکھا وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، یقیناً بارش ہو رہی تھی اور وہ شاید کیفے سے وہاں آئے تھے بھاگتے ہوئے، تبھی بارش میں بھیگ چکے تھے۔ حرم آہستہ سے کھڑی ہوئی، اس کا نازک سا دل کانپ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید یونیورسٹی میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، شاید کوئی بام بلاسٹ، لیکن نہیں، یہ سب مذاق تھا۔ اس کے ساتھ اتنا گھنونا مذاق کیا گیا تھا۔ حرم کی نظر دروازے کے پاس کھڑے ریم پر پڑی تھی۔ اچھا، تو یہ سب اسی انسان کی سازش تھی۔ حالانکہ وہ تو اتنے سارے اسٹوڈنٹس کے ہجوم کو دیکھ کر وہاں آیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اسے خود خبر نہیں تھی کہ رون کے شیطانی دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ حرم نے اپنا بیگ اٹھایا، عرش اور واسے کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ریم کے سامنے آئی تھی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے مسٹر رومان شاہ کہ آپ اپنا بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں۔ آپ نے تو عبادت کا ہی مذاق بنا دیا۔ کتنا درد تھا اس کے لہجے میں، کتنی مشکل سے وہ اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ریم کچھ بولتا وہ جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اسٹوڈنٹس کے ہجوم نے اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ یہ سب رون نے کیا تھا۔ حرم لیٹ یونیورسٹی آئی تھی، اس کے ساتھ کوئی پرینک نہیں ہوا تھا اور وہ روز نماز پڑھتی تھی۔ اس وقت تو رون نے اس کے ساتھ یہ مذاق کرنے کا پلان بنایا۔ اس نے ایک ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے وہ آواز پیدا کی جیسے یونیورسٹی میں کوئی بام بلاسٹ ہوا ہو، چیخو پکار کی آواز، دھماکوں کی آوازیں۔ انہیں لگا تھا کہ وہ نماز چھوڑ کر بھاگ جائے گی اور پھر اس کا مذاق بنایا جائے گا۔ ایک طرح سے انہوں نے حرم کے ایمان کا امتحان لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ رزلٹ کیا نکلے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ریم حیران ہوا، اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ حرم کے پیچھے بھاگا، عرش اور واسے بھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی اور پھر وہ برستی بارش میں یونیورسٹی کے مین گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اگر یہ سب سچ ہوتا تو؟ مس نور میری بات سنیں۔ لیکن وہ چلی جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ رکی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ اسے بارش میں بھیگنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن شاید آج اسے ہوش نہیں تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک برف برساتی بارش میں بھیگ چکی ہے۔ پلیز مس نور رکے، ریم اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اب وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ پلیز ایک بار میری بات سنیں۔ جب حرم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ نہیں رکی تو ریم نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے روکنے کے لیے، اور یہ شاید اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حرم ایک جھٹکے سے پلٹی اور پھر ایک زوردار تھپڑ ریم کے منہ پر مارا تھا۔ وہ تو گنگ ہی رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ دوسرے جھٹکے میں وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر پیچھے ہوئی، جیسے بہت ہی بری چیز کے پاس کھڑی تھی۔ تم ایک انتہا کے چیپ انسان ہو، یہ مجھے آج پتا چل گیا، وہ انگلی اٹھا کر کہہ رہی تھی۔ اس کا نازک وجود غصے اور خوف کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر تمہاری رگوں میں مسلم خون دوڑتا ہے۔ مس نور، آپ کو کوئی غلط فہمی، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، بہت بڑی غلط فہمی تھی مجھے کہ میں نے یہاں پر سب کا دل جیت لیا ہے۔ یہ غلط فہمی تھی کہ یہاں سب اپنے ہیں۔ وہ رو رہی تھی اور مشکل سے ہی بول پا رہی تھی۔ اس کے آنسو رومان کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دونوں بھیگ چکے تھے، آدھی یونیورسٹی وہاں اکٹھی ہو چکی تھی اور سب نے دیکھا تھا کہ حرم نور نے رومان شاہ کو تھپڑ مارا تھا، اس غلطی کی وجہ سے جو اس نے کی بھی نہیں۔ حرم تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ رون، عرش آگے بڑھی۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی اور نہ مجھے کچھ سمجھنا ہے۔
حرم نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ بے دردی سے اپنے آنسو رگڑ ڈالے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو تم سب لوگ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے فرحاد کو فون کیا تھا کہ وہ اسے لینے آ جائے نماز شروع کرنے سے پہلے، اور اب تک تو وہ آ بھی چکا ہوگا۔ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ حرم کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں موت کی سی خاموشی چھائی تھی، صرف بارش کی آواز آ رہی تھی۔ آج زی نہیں آئی تھی، اسے بخار تھا۔ اگر وہ یہ سب دیکھ لیتی تو شاید برداشت نہ کر پاتی۔ کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ حرم کے پیچھے جا کر اسے روک سکے۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچی تھی۔ اس کے باہر اسے فرحاد کی گاڑی نظر آ گئی تھی۔ وہ کب سے اندر بیٹھا اس کا نمبر ملا رہا تھا، مگر حرم کو ہوش کہاں تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ہادی، وہ اسے دیکھ چکی تھی اور پھر لرزتے لبوں سے اسے پکارا۔ فرحاد نے بھی گاڑی کے گلاس سے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ فرحاد کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا، حرم یونیورسٹی کے گیٹ میں ڈھیر ہو گئی۔ حرم، فرحاد چلاتا ایک جھٹکے سے گاڑی سے نکلا تھا اور پھر اس کی طرف بڑھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ برستی بارش میں گیٹ میں پڑی بھیگ رہی تھی۔ فرحاد حرم کو لے کر سیدھا ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ گھر دور تھا اور وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ابھی اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ وہ بے چینی سے ہاسپٹل کے کاریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ اچانک فرحاد کے موبائل پر بیل ہوئی۔ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ فرحاد نے کال ریسیو کی۔ ہیلو ہادی، حرم سسٹر گھر پہنچ گئی کیا؟ میں واسع بات کر رہا ہوں۔ اور فرحاد نے حرم کے منہ سے واسع کا ذکر سنا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں واسع کی یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا؟ فرحاد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، وہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ واسع کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ ہاسپٹل؟ لیکن کیوں؟ اور حرم سسٹر کدھر ہے؟ اس کا نمبر بھی آف جا رہا ہے۔ مسٹر واسع، حرم مجھے یونیورسٹی کے گیٹ میں بے ہوش پڑی ملی تھی۔ یونیورسٹی میں کیا ہوا تھا یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا، فرحاد نے غصے سے کہا اور کال ڈراپ کر دی۔ پلیز ہاسپٹل کا نام بتا دیں، عرش پوچھ رہی ہے، پلیز ہادی بھائی۔ تھوڑی دیر بعد اسے واسطے کا میسج موصول ہوا۔ فرحاد نے کچھ سوچتے ہوئے اسے ہاسپٹل کا ایڈریس سینڈ کر دیا۔ مسٹر آغا، ایک ڈاکٹر نے پیچھے سے اسے پکارا۔ یس ڈاکٹر، فرحاد بے چینی سے اس کی جانب بڑھا۔ آپ کی مسز ابھی ٹھیک ہیں، انہیں کوئی شدید ذہنی شوق لگا ہے۔ شاید وہ شوق کوئی معمولی بھی ہو، بٹ آپ کی مسز کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بتا رہا تھا اور فرحاد کا دل بیٹھ رہا تھا۔ بٹ ڈاکٹر ایسے کیسے؟ وہ ذرا سے بھی شوق کو برداشت نہیں کر پاتی۔ شاید آپ جانتے نہیں ہیں مسٹر آغا کہ آپ کی مسز کا سینٹرل نروس سسٹم یعنی کہ برین عام انسان کے نروس سسٹم کے مقابلے میں بہت ویک ہے۔ وہ میجر شوق بیئر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، سو پلیز نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، ڈاکٹر کہتا ہوا چلا گیا جبکہ فرحاد پریشان سا کھڑا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ حرم کا دماغ معمولی سے صدمے کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہ پریشانی سے اپنا سر پکڑتا ہوا کاریڈور میں رکھی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ ابھی اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ایش کا رویہ اب سامان کے ساتھ ویسا ہی ہو گیا تھا جیسا ایک مالکہ ڈرائیور کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پہلے وہ اسے سب بتاتی تھی کہ کیا ہوا آج، کہاں جانا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ خاموش رہنے لگی تھی۔ سامان نے اس کی خاموشی واضح محسوس کی تھی لیکن پوچھا نہیں کہ کیوں خاموش ہے۔ بھلا پوچھ کر وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی کیوں مارتا، ورنہ وہ پھر سے اپنی کچ کچ سٹارٹ کر دیتی۔ شام کے 3 بج رہے تھے اور وہ پیلس کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نظر آئی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ شارٹ بلیک سکرٹ پر سلیو لیس ڈارک ریڈ بلاؤز پہنے وہ ایش نہیں تھی جسے وہ روز دیکھتا تھا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ، گلے میں نازک بلیک موتیوں کی مالا پہنے بے شک وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سامان حیدر اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا تھا اور پھر ناگواری سے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اتنا چھوٹا ڈریس! ایش کے دل کو اس کے یوں منہ موڑ لینے پر دھچکا ضرور لگا تھا، لیکن وہ خود کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ مجھے کلب جانا ہے، میری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ہے، مجھے کلب چھوڑ دیں۔ وہ اسے کلب کا نام بتا کر خاموش ہو گئی تھی اور سامان حیدر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، شاید اپنا غصہ اتارنے کی کوشش، اور ایش کون سا عام لڑکی تھی جو اس کی ریش ڈرائیونگ سے ڈر جاتی۔ وہ پرسکون بیٹھی رہی۔ اس نے کلب کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ کلب شام 5 بجے کھلنا تھا تو وہ اتنی جلدی کیوں آئی تھی؟
اب آپ جا سکتے ہیں، میرا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رات کو خود ہی گھر، وہ گاڑی کے شیشے میں جھکی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی سامان فراٹے سے گاڑی نکالتا لے گیا۔ شاید آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایش نے افسوس سے سوچا تھا۔ بیلا، واسے، ارش، سانگ، چینگ، ڈیرک اور جمی ہاسپٹل آئے تھے جب واسے نے انہیں بتایا کہ حرم ہاسپٹل میں ہے۔ وہ سب اس کے لیے پریشان تھے۔ ارش نے فرحاد کو پوری سٹوری سنا دی تھی کہ آج کیا ہوا تھا۔ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی اور اتنی معمولی بھی نہیں، وہ ایک مذاق تھا۔ رون کو ایسے مذاق کرنے کی عادت ہے۔ جب ہم یونیورسٹی میں آئے تھے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تب رومان نے بھی رون کا ساتھ دیا تھا، لیکن آج جو ہوا اس میں رومان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ جانتا ہوں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حرم کا دماغ ایسے شوق برداشت کرنے کا عادی نہیں۔ تبھی اچانک انہیں رون آتا دکھائی دیا، اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا مذاق کسی کو اتنا ہرٹ بھی کر سکتا ہے۔ فرحاد کتنی ہی دیر حرم کے پاس بیٹھا رہا تھا، وہ سکون آور انجیکشنز کے زیر اثر سوئی ہوئی تھی۔ وہ ایک پرینک تھا، جسٹ فار فن، رون نے فرحاد کے قریب آ کر کہا۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا۔ اس کے لمبے بال چھوٹی سی پونی میں مقید تھے، چہرے پر شرارت نہیں تھی۔ اٹس اوکے مین، ہوتا رہتا ہے، فرحاد نے خوش دلی سے کہا۔ سب حرم کے لیے آ رہے تھے، یہی کافی تھا۔ وہ ایکچولی ریم باہر کھڑا ہے، رون نے کہا اور فرحاد کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ تو وہی نام ہے جو زیبا مما کے بیٹے کا ہے۔ حرم نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، البتہ رومان کا کیا تھا۔ ریم کون ہے؟ فرحاد نے پوچھا۔ رومان کو ہی ریم بلاتے ہیں سب، وہ شاید حرم کو، عرش نے بات ادھوری چھوڑی۔ اوکے میں دیکھتا ہوں اسے، فرحاد باہر کی طرف بڑھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ چلا گیا ہے، پیچھے سے عرش نے کہا۔ حرم نے بلا وجہ ہی اسے تھپڑ مار دیا، حالانکہ قصور اس کا نہیں تھا۔ میں اس سے معذرت کر لوں گا، فرحاد کہتا وہ اندر کی طرف بڑھا اور عرش نے بھی قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔ حرم کو ہوش آ گیا تھا، سارے اسٹوڈنٹس اس کے ارد گرد جمع تھے، وہ کافی ریلیکس تھی، شاید میڈیسن کا اثر تھا، وہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا تھا حرم تمہیں؟ عرش نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، حرم نے جواب دیا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو سسٹر؟ واسے نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی۔ حرم، ریم، پلیز اس کا نام مت لو، عرش کچھ کہنے والی تھی لیکن حرم نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہیلو لٹل لیڈی، رون نے اندر جھانکا۔ ہائے، حرم مسکرائی۔ جو ہوا وہ اسے برا خواب سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی۔ وہ ایک مذاق تھا لٹل لیڈی، اتنا برا مذاق نہیں کرتے رون، مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اس سے بھی خطرناک پرینک کیے ہیں، جمی سے پوچھ لو، رون نے جمی کی طرف اشارہ کیا۔ وہی مذاق کسی اور جگہ پر کر لیتے تو مجھے برا نہیں لگتا، لیکن عبادت کے وقت نہیں، مجھے تم پر نہیں رومان شاہ پر افسوس ہو رہا ہے۔ ویٹ اے منٹ لیڈی، ریم کو تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو وہاں پر تبھی آیا تھا، رون نے بتایا، اور حرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں حرم، رون سچ کہہ رہا ہے، ریم کی کوئی غلطی نہیں تھی، تم نے بلا وجہ اسے تھپڑ مارا، عرش نے کہا۔ اوہ، حرم نے اپنا سر پکڑ لیا، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اٹس اوکے حرم، تم ٹینس مت ہو، یہ تمہارے لیے، بیلا نے آگے بڑھ کر ایک سرخ اور سیاہ رنگ کا دھاگا اس کی کلائی پر باندھا۔ میں نے منت مانی تھی، بیلا نے بتایا۔ تھینک یو، حرم مسکرائی، تبھی فرحاد اندر داخل ہوا۔ ہمیں چلنا چاہیے، عرش نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ہاں صبح یونیورسٹی آ جانا، وہ سب جانے کے لیے اٹھے۔ تھوڑی دیر میں کمرہ خالی ہو چکا تھا، سبھی اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ فرحاد چلتا ہوا اس کے قریب آیا، وہ جو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اسے دیکھ کر سیدھا ہوئی، وہ اس کے پاس ہی بیٹھ چکا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ بہتر ہے، وہ مسکرائی۔ لگتا ہے میری جان لینے کا ارادہ ہے تمہارا، فرحاد نے کہا، اور حرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ ہادی؟ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ حرم کی آواز بھرا گئی۔ اوہ ہو، رونا مت پلیز، میں مذاق کر رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوتا ہے، جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کہیں چھپ جاؤں، مجھے کچھ بھی نظر نہ آئے، میرا دل کرتا ہے میں آنکھیں بند کر لوں اور بس سو جاؤں، وہ بتا رہی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے حرم، تمہیں حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، سچویشن کو فیس کرنا چاہیے، فرحاد نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کرتی ہوں ہادی، پر نہیں ہو پاتا۔ پرامس کرو کہ نیکسٹ کبھی تم اپنے دماغ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دو گی، تم بھاگو گی نہیں، حالات کو فیس کرو گی۔ بی اسٹرانگ حرم، فرحاد نے اس سے کہا۔ حرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں، پرامس کرو، فرحاد نے ہاتھ آگے بڑھایا۔
اوکے، حرم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ گڈ گرل۔ فرحاد بھی مسکرایا۔ وہ اس کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے کیسے سلگ رہا تھا۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ حرم نے پوچھا۔ کچھ دیر بعد۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ اچانک آپا اندر آئیں۔ ہائے کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ ہی شانو اور بخش بابا بھی اندر آئے۔ فرحاد وہاں سے اٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں آپا، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ کو تو بخار ہے بھابھی، شانو نے اس کی پیشانی کو چھو کر کہا۔ جی وہ بس تھوڑی سی ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں، کچھ پیپر سائن کرنے ہیں، پھر گھر چلیں گے، فرحاد نے کہا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ تینوں فکر مندی سے حرم کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ مجھے غلط سمجھ رہی ہے رون، تم جانتے ہو۔ رون اس کے پاس آیا تھا، اس نے ہی ریم کو خبر دی تھی کہ حرم اب ٹھیک ہے۔ اٹس اوکے ریم، لیو اٹ۔ نو آئی کانٹ، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم ریم؟ رون چونکا۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اس کا خیال دل سے جاتا ہی نہیں۔ میں اسے جتنا دور جانا چاہتا ہوں، اس کا مسکراتا چہرہ مجھے دور نہیں جانے دیتا۔ پتہ نہیں کیا چیز ہے ایسی اس میں جس نے مجھے اس سے باندھ دیا ہے۔ ریم ہوش کرو، رون نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھٹکا۔ وہ سمجھ رہی ہے میں نے یہ سب کیا ہے، وہ میری وجہ سے ہاسپٹل میں ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا رون۔ ریم بس کرو، وہ ٹھیک ہے، رون نے اسے گلے لگایا۔ مجھے سکون نہیں مل رہا، وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ریم اٹھو، چلو میرے ساتھ، تمہیں اس سے ملوا کر لاتا ہوں، رون نے اسے اٹھایا۔ وہ نہیں ملے گی مجھ سے۔ وہ ملے گی ریم، اسے سچ پتہ چل چکا ہے۔ کیا واقعی؟ وہ چونکا۔ ہاں آؤ تمہیں لٹل لیڈی سے ملواتا ہوں، جس نے آج ریم کو سرے عام تھپڑ مارا۔ قسم سے مزہ آ گیا، کاش کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا اس وقت۔ بہت کمینے ہو تم رون، ریم نے اسے غصے سے گھورا۔ وہ تو میں ہوں ہی، رون کی اس بات پر دونوں کا قہقہا ابھرا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچے تو انہیں ریسیپشن سے پتہ چلا کہ حرم کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ لگتا ہے تیری قسمت میں آج اسے بات کرنا نہیں لکھا، رون نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، بات کرنا لکھا ہوتا تو صبح ہی ہو جاتی بات۔ ہاں اور تمہیں تھپڑ نہیں پڑتا ریم۔ رون بس کر جاؤ اب، پہلی بار کسی سے تھپڑ پڑا ہے زندگی میں، برداشت کرنا پتہ ہے اتنا مشکل ہو رہا ہے، اور تم بار بار یاد دلا رہے ہو۔ بیٹا وہ سین ہی کمال کا تھا، اور تم فکر نہ کرو، ایک دن میں 1000 بار تمہیں یاد دلایا کروں گا، رون نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا، اور ریم بس اسے گھور کر رہ گیا۔ حرم کا موبائل کب سے بج رہا تھا، وہ لیٹی ہوئی تھی، مسلسل ہونے والی بیل کی وجہ سے اسے اٹھنا پڑا۔ کوئی اجنبی نمبر تھا، حرم نے کال ریسیو کی، پر آگے سے کوئی بولا ہی نہیں۔ ہیلو ہیلو وہ مسلسل بول رہی تھی، پھر آگے سے کسی نے کال ڈراپ کر دی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اسی نمبر سے میسج آیا۔ حرم سمجھ گئی کہ کوئی یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ ہے۔ میں ٹھیک ہوں، حرم نے اسمائل کے ساتھ ریپلائی کیا۔ تھینک گاڈ، اگین میسج آیا۔ آپ کون؟ وہ آپ پوچھ رہی تھی۔ داستان محبت، کافی دیر بعد ریپلائی آیا تھا۔ وہ محبت کے نام پر گنگ رہ گئی، اب وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ رات کے 9 بج چکے تھے، ایش ابھی تک کلب سے باہر نہیں آئی تھی۔ سامان کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، بے شک اس نے کہا تھا کہ وہ خود چلی جائے گی، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں آ گیا تھا۔ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اسے وہاں کھڑے ہوئے۔ بارشوں کا موسم تھا، روزانہ بارش ہوتی تھی، کبھی صبح تو کبھی شام، کبھی کبھی دونوں وقت۔ سامان حیدر نے آسمان کی طرف دیکھا، جو سیاہ بادلوں کی وجہ سے اور بھی سیاہ ہو گیا تھا۔ دور کہیں آسمان پر بجلی چمکی تھی، یعنی بارش کے آنے کا اشارہ۔ وہ کلب کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ مزید صبر نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ اسے 10 بجے سے پہلے گھر پہنچانا چاہتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کلب کے اندر کی طرف بڑھا۔ ڈم لائٹس اور تیز میوزک کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ بے ڈھنگے لباسوں میں بے ڈھنگی لڑکیاں اسے انتہا کا غصہ دلا رہی تھیں۔ وہ ایش کو ڈھونڈ رہا تھا جو اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ لڑکے لڑکیوں میں سے جگہ بناتا مزید آگے بڑھا، تب اس کی نظر ایک کونے میں رکھے ٹیبل پر پڑی جس پر ایش بیٹھی تھی۔ وہ شاید نشے میں تھی اور 2 لڑکے اسے تنگ کر رہے تھے۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگاؤ، وہ انہیں کہہ رہی تھی۔ نہ تو وہ باز آ رہے تھے اور نہ ایش میں اٹھنے کی ہمت تھی، شاید وہ ضرورت سے زیادہ ڈرنک کر چکی تھی۔ سامان حیدر انتہائی غصے سے آگے بڑھا تھا، اس نے ایک لڑکے کے پیچھے سے کالر کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور اسے دور پھینکا، جبکہ دوسرے کا منہ وہ اپنی طرف مڑ کر 2-3 تھپڑ مار چکا تھا جو ایش کو زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ او سیم، آپ! ایش نے اتنے نشے میں بھی اسے پہچان لیا۔
ایش نے اپنی سبھی فرینڈ سے اس کا تعارف سیم نام سے کروایا تھا۔ سمان نام تو اس سے لیا بھی نہیں جاتا تھا۔ سمان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور باہر کی طرف بڑھا۔ آس پاس کے ڈانس کرتے کپل سمان کو غصے میں دیکھ کر ڈانس کرنا بھول گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کہا تھا میں خود آ جاؤں گی۔ ایش سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایش گھر چلو، سمان نے غصے سے کہا۔ نہیں جانا مجھے، چھوڑو مجھے، وہ بس ضد تھی۔ اور تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ وہ اس کے پیچھے چلتے چلتے بول رہی تھی اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ تم میرے ڈرائیور ہو تو ڈرائیور بن کر، اس سے پہلے ایش کچھ اور کہتی، سمان پلٹا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر رسید کیا۔ چپ، بالکل چپ، اب تمہاری آواز نہ نکلے۔ سمان نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے وارن کیا، اور ایش کا اتنا زوردار تھپڑ کھانے کے بعد تھوڑا ہوش واپس لوٹا تھا۔ تم بہت برے ہو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ اب کلب سے باہر نکل آئے تھے۔ تم جاؤ، کام کرو اپنا، میں خود چلی جاؤں گی۔ تھپڑ کھانے کے بعد بھی وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ سمان نے اسے گاڑی میں ڈالا اور آگے بیٹھنے کے بعد گاڑی سٹارٹ کی۔ میں اپنے ڈیڈ کو بتاؤں گی۔ تم نے ایک رائل پرنسس پر ہاتھ اٹھایا۔ تم نے ایش ولیم کو مارا۔ وہ پیچھے گاڑی میں بڑبڑائی جا رہی تھی۔ سمان کا پورا دھیان گاڑی چلانے میں تھا۔ اچانک ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ سمان نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی لیکن نہیں۔ اس کو کیا ہوا؟ اب وہ جھنجھلاتا ہوا نیچے اترا۔ اب وہ انجن چیک کر رہا تھا۔ 2 ہی منٹ میں وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ گاڑی چل رہی ہے، تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ تم گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہو۔ ایش کو ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہے سیم، مجھے باہر نکالو، وہ چیخ رہی تھی۔ گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی تھی، اب وہ سٹارٹ نہیں ہونے والی تھی، یہ سمان جان چکا تھا۔ سمان کو پہلے ہی غصہ آیا ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور ایش کو باہر نکالا۔ جانے وہ اتنے اسٹرانگ ہوش و حواس والی لڑکی اتنے نشے میں کیسے تھی۔ وہ گاڑی کو لاک کر چکا تھا۔ بارش ایش کے چہرے پر گری تو اسے اور سرشار کر گئی۔ بارش ہو رہی ہے، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بہکے قدموں سے چل رہی تھی۔ جلدی چلو اب، سمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور چلنا شروع کیا۔ رکو سیم، رکو، مجھے نہانا ہے بارش میں۔ لیکن وہ اس کی ایک بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ بڑبڑائے جا رہی تھی۔ سیم، ہے سیم، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تھی۔ سمان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ برف بن چکا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اتنے چھوٹے کپڑے پہن کر جاؤ؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر گرایا۔ اتنی دیر بارش میں بھیگنے کے بعد اب اس کا نشہ اتر رہا تھا۔ آس پاس کوئی ٹیکسی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایش خاموش کھڑی تھی، بھیگی بلی بنی ہوئی۔ اس کا سارا کانفیڈنس، سارا مارشل آرٹس، اس کی باکسنگ، کنگ فو سمان حیدر کے سامنے اڑن چھو ہو جاتا تھا۔ اس کا لباس گیلا ہو چکا تھا۔ سمان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی جیکٹ اتاری اور اس کی سکرٹ کے نیچے ٹانگوں پر باندھی۔ اب وہ مزید نہیں چل سکتی تھی۔ سمان نے ایک سائیڈ پر بنے بس اسٹیشن کی طرف دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے گیا۔ اب وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے گاڑی چاہیے ارجنٹ، اس کے لہجے میں حکم تھا۔ 5 منٹ کے اندر یہاں پہنچو۔ وہ ایڈریس بتانے کے بعد فون بند کر چکا تھا۔ سیم، ایش نے پکارا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ رہی تھی، گرنے لگی تھی کہ سمان نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا۔ مجھے نا تم بہت اچھے لگتے ہو، بہت، ایش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور مجھے تم زہر لگ رہی ہو اس وقت، سمان نے صاف گوئی سے کہا۔ پھر بھی مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، ایش نے اس کی شرٹ کے بٹن کو ناخن سے کھرچتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا، سب کچھ۔ کیا کیا؟ سمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اپنی گاڑی کا ایکسیڈنٹ، اور سمان حیران رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایش عام لڑکی نہیں جس کی گاڑی کا آسانی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ پر کیوں؟ کیونکہ میں تم کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی ہر وقت، بس اس لیے، وہ بہکی سی بتا رہی تھی۔ جب انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا تو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سب بتا دیتا ہے۔ اور سمان اس کی دیوانگی پر حیران ہوا تھا۔ وہ جو خود عام نہیں تھی، بھلا اس کا عشق کیسے عام ہو سکتا تھا؟ یہاں بیٹھ جاؤ، سمان نے اسے ویٹنگ چیئر پر بٹھایا۔ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے، وہ کہہ رہی تھی، جبکہ سمان سوچ رہا تھا کہ کیسے اس سے پیچھا چھڑوائے۔ یہ لڑکی اس کے کام میں رکاوٹ بن رہی تھی، اس کا ذہن بھٹکا رہی تھی۔ تبھی اچانک وہاں ایک بلیک گاڑی آ کر رکی تھی۔ اس کے اندر سے ایک لڑکا اترا تھا۔ سمان اس کو نہیں جانتا تھا۔
ایش، وہ ایش کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ شاید ایش کو جانتا تھا اور پھر ایش کی حالت دیکھ وہ غصہ سے سمعان کی طرف بڑھا۔ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ وہ اس کا گریبان پکڑنے والا تھا کہ سمعان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں جناب، اس کو نہیں چھوتے، سمعان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم اس کے ڈرائیور ہو نا؟ شاید وہ سمعان کو جانتا تھا، وہ ڈرائیور کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ سمعان سے مرعوب ہوا۔ بدقسمتی سے، سمعان نے جواب دیا۔ میں اس کا کزن ہوں، مائک، وہ بتا رہا تھا۔ اٹھو ایش، وہ اب ایش کو اٹھا رہا تھا۔ سیم، مجھے سیم کے ساتھ جانا ہے، وہ بند آنکھیں کیے بول رہی تھی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ جو شخص اسے اٹھا رہا ہے وہ سمعان نہیں ہے۔ گھر چلو ایش، اپنی حالت دیکھو۔ مائک اسے پکڑ کر گاڑی تک لے گیا۔ سیم، سیم، وہ پکار رہی تھی جبکہ سمعان خاموش کھڑا رہا۔ اس کا ایش پر کوئی حق نہیں تھا، پتہ نہیں اس کو کچھ محسوس ہوا یا نہیں، لیکن ایش مسلسل اسے پکار رہی تھی۔ اور پھر مائک نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور فٹ سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ سمعان وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہیں پر ایک اور لمبی سی گاڑی آ کر رکی تھی۔ سمعان اس کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں سے ایک لڑکا اترا تھا، اس نے سمعان کو سیلوٹ کیا۔ سوری سر، تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اٹس اوکے۔ حرم یونیورسٹی آئی تھی، سب اسے مل کر بہت خوش ہوئے تھے اور اس نے بھی اپنے کل والے رویے کی معافی مانگی تھی۔ ہے حرم، کبھی کسی کو مس کیا ہے؟ بیلا نے کلاس میں اس سے پوچھا۔ وہ جو نوٹ بک پر کوئی لیکچر نوٹ کر رہی تھی بیلا کی بات پر چونکی۔ فیملی کو بہت مس کرتی ہوں، حرم نے مسکرا کر کہا۔ اوہ کوئی بات نہیں، ویسے میرا اشارہ کسی لڑکے کی طرف تھا۔ کہ تم نے مس کیا کبھی کسی کو؟ پیچھے بیٹھی چینگ نے پوچھا۔ ہاں، چاندنی چوک میں نا ایک لڑکا ہوتا تھا پاگل سا، لیکن وہ میرے بہت کام آتا تھا، پتہ ہے میری اسکوٹی میں پیٹرول ڈلوا کے دیتا تھا، بیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ باقی سب بھی اس کی بات پر مسکرا دیے۔ مطلب تم اسے استعمال کرتی تھی؟ سانگ نے پوچھا۔ ہاں، جب انسان خود استعمال ہونا چاہے تو اسے یوز کر لینے میں کیا مذائقہ ہے، بیلا نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ اوکے گائز، میں لائبریری جا رہی ہوں، کچھ بکس ایشو کروانی ہے، حرم نے بیگ سمیٹتے ہوئے کہا۔ لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے، ابھی ہیں 15 منٹس میں، تب تک آ جاؤں گی، وہ اٹھی۔ بیلا انڈیا سے تھی اور اسے انڈین سانگز بھی پسند تھے، تبھی اس نے اپنے موبائل میں سانگ لگایا ہوا تھا، والیوم کافی زیادہ تھا۔ حرم کا بکس اٹھاتا ہاتھ ایک دم رکا، پھر اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بکس اٹھائی۔ میری دعا ہے کہ فرہاد آگا تمہیں اتنا خوش رکھے کہ اس کے علاوہ تم سب کچھ بھول جاؤ۔ شادی مبارک ہو حرم۔ شادی والے دن یہ میسج ملا تھا اسے۔ وہ لڑکا بہت یاد آتا ہے۔ میوزک چل رہا تھا، بیلا چینگ اور سانگ کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ کلاس روم کا شور مدھم ہونا شروع ہوا۔ حرم کو لگا اس کی سماعت نے جواب دے دیا ہو۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، صرف یہ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ نہیں، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ شاید کسی نے بھی اس کی حالت نوٹ نہیں کی تھی۔ وہ لڑکا بہت یاد آتا ہے۔ میوزک چل رہا تھا۔ حرم کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بیلا سے کہے کہ اسے بند کر دے۔ نہیں، وہ مزید ایک قدم پیچھے ہٹی اور پھر فل سپیڈ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ تم فرہاد آگا کے علاوہ سب کچھ بھول جاؤ، یہ جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ لڑکا بہت یاد آتا ہے، اور یہ آواز اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ وہ دور بھاگ جانا چاہتی تھی، بہت دور۔ اب وہ گارڈن میں آ چکی تھی۔ بس کرو، حرم چلائی اور پھر ایک پودے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئی، جیسے اس طرح چھپنے سے وہ جملے اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ پلیز بس کرو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو ڈھانپ چکی تھی، اور پھر اس نے اپنا سر پکڑا، جیسے اس طرح کرنے سے دماغ میں گونجتے الفاظ رک جائیں گے۔ وہ رو دینے کو تھی، پھر خاموشی چھا گئی، ایک گہری خاموشی۔ حرم نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، کم ہی اسٹوڈنٹس تھے وہاں۔ پرامس کرو مجھ سے کہ تم آئندہ بھاگو گی نہیں، بلکہ حالات کا مقابلہ کرو گی۔ فرہاد کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ اس نے تو پرامس کیا تھا نا، پھر وہ وہاں سے کیوں بھاگی؟ اس کا سانس پھول گیا تھا، کتنے لمحے لگے تھے اسے خود کو کنٹرول کرنے میں۔ مس نور، اچانک کسی نے اسے پکارا تھا، اور اس طرح بس ایک ہی شخص اسے پکارتا تھا، اور وہ تھا رومان شاہ۔ وہ اسے سوری کرنے اس کی کلاس میں آیا تھا، پھر وہ باہر ہی کھڑا ہو گیا کہ شاید حرم بیزی نہ ہو۔ کلاس روم کی ونڈو کے باہر سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کے بیلا کے ساتھ باتیں کرنا، پھر اس کا ٹھٹکنا، اور پھر وہاں سے بھاگ جانا۔ وہ سب دیکھ چکا تھا، اور پھر وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے سامنے آیا، تب تک حرم بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، حرم نے جواب دیا اور بیگ اٹھا کر لائبریری کی طرف چلنا شروع کیا۔
سوری فار لاسٹ ڈے، وہ ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نو نو اٹس اوکے، سوری مجھے کہنا چاہیے آپ سے۔ وہ رکی۔ حرم شرمندہ تھی۔ میں نے آپ کو بلا وجہ ہی غلط سمجھا اور حرم سے آگے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ پہلی بار مسکرائی، شاید وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ گڈ، اب آپ فری ہیں یا بیزی؟ میں لائبریری جا رہی ہوں، تھوڑا بیزی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ جانے کیوں وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، پھر ملتے ہیں، ریم نے مسکرا کر کہا اور حرم کوئی جواب دیے بنا ہی آگے بڑھ گئی۔ ایش کی آنکھ اگلے دن ٹن ٹن کی آواز پر ہی کھلی تھی جو اس کے گھنٹے سے ابھرتی تھی۔ اس نے روزانہ کی طرح چھلانگ لگا کر اٹھنا چاہا، لیکن پھر ایک زوردار چکر کی وجہ سے واپس بیٹھ گئی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ مشکل سے اٹھی تھی اور پھر بیل کا بٹن آف کیا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ اسے سب کچھ گھومتا دکھائی دے رہا تھا۔ بالآخر کچھ دیر ذہن پر زور دینے کے بعد اسے سب یاد آنے لگا۔ وہ سمعان کے پاس کھڑی تھی، اس کی شرٹ پکڑ کر، انتہائی قریب۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا کرتی رہی میں رات؟ اس کا سارا نشہ حرن ہو چکا تھا۔ اف توبہ، اسے سب یاد آ رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اب اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ سوچ ایش، کچھ سوچ۔ وہ اب کپڑے نکال رہی تھی۔ ماسٹر سائی چین سے بات کرتی ہوں جا کر، وہ سوچ رہی تھی۔ آج سمعان نہیں آیا تھا۔ ایش نے اس کا بہت انتظار کیا۔ اس کا نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ خود ہی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ اس مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی جہاں اس رات وہ ملا تھا۔ اس کے گھر کا پتہ وہ نہیں جانتی تھی، مجبوراً اسے یہاں آنا پڑا۔ مسجد میں خاموشی تھی، ایک سکون سا تھا۔ ایش کو وہی محسوس ہوا جو اس رات اسے ہوا تھا۔ کوئی ہے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی کیونکہ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندر آ جاؤ بیٹا۔ اچانک ایک کمرے سے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بزرگ نکلے۔ ایش کسی ٹرانس کے زیر اثر ان کی طرف بڑھی۔ وہ اندر جا کر ایک کونے میں نیچے بیٹھ چکے تھے۔ وہ ایکچولی میں کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں، ایش نے کہا۔ سمان بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہو نا؟ وہ آج کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہے۔ اور ایش حیران ہوئی کہ انہیں کیسے پتا۔ بیٹھ جاؤ، بزرگ نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئی۔ سمعان نے بتایا تھا تمہارے بارے میں، وہ مسکرائے، نرم سی مسکراہٹ۔ سیم آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ایش نے پوچھا۔ میرا پوتا ہے وہ، سگا نہیں لیکن سگے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا ہے مجھے وہ۔ آج وہ آئے نہیں اس لیے میں یہاں آ گئی، مجھے اس کے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آ جایا کرو، یہاں آنے پر کسی کو بھی پابندی نہیں۔ وہ تو خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ یہاں آتا ہے۔ سفید داڑھی اور سفید پگڑی ان کے چہرے کو مزید نورانی بنا رہی تھی۔ وہ سیم 4 بجے کے بعد ڈیوٹی نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایش نے پوچھا۔ 4 بجے وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، درس کا سبق دیتا ہے، قرآن پاک پڑھاتا ہے، اس لیے وہ 4 بجے آ جاتا ہے۔ ایش نہیں جانتی تھی یہ سب کیا ہوتا ہے۔ قرآن پاک مطلب ہولی بک، بزرگ نے کہا۔ آؤ میں تمہیں اس کے گھر والوں سے ملواتا ہوں۔ 5 منٹ بعد وہ سمعان کے گھر تھی۔ چھوٹا سا سادہ سا گھر۔ اس کی ایک بہن تھی، ایش کی عمر کی ہی ہوگی۔ وہ ایش سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کچھ دیر مزید وہاں رکنے کے بعد وہ واپس آ گئی تھی۔ سمعان حیدر اس کے لیے ایک راز تھا، جانے کب کھلنا تھا اس نے۔ ایش کا وہ دن بہت بے چینی میں گزرا تھا۔ اسے خود اندازہ نہیں تھا کہ سمعان اس کے لیے اتنا اہم ہو گیا ہے کہ وہ اسے بنا دیکھے ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ باکسنگ کلاسز کے بعد گھر جا رہی تھی، ذہن کہیں الجھا ہوا تھا۔ وہ اپنی گاڑی نہیں لائی تھی بلکہ لوکل ہی سفر کر رہی تھی۔ وہ اکیڈمی سے باہر نکلنے کے بعد ابھی روڈ پر آئی ہی تھی کہ اچانک 2 لڑکوں نے اسے گھیرا۔ یہ وہی لڑکے تھے جنہیں اس رات کو مارنے کے بعد وہ مسجد کی طرف بھاگی تھی۔ ہے ایش، دی رائل پرنسس، کیسی ہو؟ وہ گراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ راستہ چھوڑو میرا۔ ایش کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ ایسے کیسے؟ اس دن کا بدلہ باقی ہے، دوسرے نے کہا۔ دیکھو کانر، میں تم دونوں سے لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ایش نے پہلے لڑکے کی طرف دیکھ کر کہا۔ بدلہ ضرور لینا لیکن کسی اور دن، آج نہیں، انہوں نے کہا لگایا۔ ایش ولیم ڈر گئی۔ نہیں، ایش ولیم کبھی نہیں ڈرتی، بس آج میرا موڈ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا تو ہے، دوسرے والے نے کہا جس کا نام جیک تھا۔ اور ویسے آج تم اس لیے ہم سے ڈر رہی ہو نا کہ کلاس میں تمہیں بہت برے پنچ لگے ہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھوں۔
कॉनर और जैक ने कहकहा लगाया। आज वाकई क्लास में ध्यान नहीं था उसका और उन दोनों को लग रहा था कि शायद वो ऐश से बेहतर हैं। ऐश का बैग आज कंधे पर नहीं था बल्कि उसके दाएं हाथ में लटक रहा था। उसके कदमों में सुस्तपन था। ऐसा लगता था जैसे सदियों से इंतजार करते करते वो थक चुकी हो। जाने दो मुझे, ऐश ने रफ्तार तेज करते हुए कहा। आज मैं परेशान हूँ। ऐसे कैसे जाने दें? जैक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। उसने कितनी बड़ी गलती की थी ये जैक को नहीं पता था। ऐश को गुस्सा आया। सिर्फ एक लम्हा। एक लम्हे में उसने अपना बैग वाला हाथ घुमाया और एक बार फिर पहले की तरह बैग जैक की गर्दन पर लगा। वो बिलबिलाकर पीछे हटा था। छूना मत, वो वार्न कर रही थी। तेरी तो। अब कॉर्नर किसी भेड़िए की तरह उसकी तरफ बढ़ा था। करीब था कि उसका घुस्सा ऐश के मुंह पर लगता। वो टेढ़ी हुई और कॉर्नर का वार खाली गया। अब जैक और कॉर्नर दोनों गुस्से से गुर्राते उसकी तरफ बढ़े थे और ऐश ने अपना कंगफू इस्तेमाल किया। वो किसी जादूगर की तरह हवा में ऊपर उठी, इतना ऊपर कि वो दोनों हैरान रह गए। और फिर पीछे को झुकते हुए ऐश ने अपनी दोनों टांगें उन दोनों की कमर में रसीद की। ऐश दुनिया से 4 कदम आगे रहती है। क्या हुआ अगर तुम लोगों ने आज बॉक्सिंग क्लास में अच्छा परफॉर्म किया? कंगफू नहीं जानते तुम लोग और मार्शल आर्ट्स भी नहीं। दोबारा मुझसे पंगा लेने की गलती मत करना। मैं ऐश विलियम हूँ, समझ आई? वो दोनों जो उठने के लिए पर तोल रहे थे ऐश की बात सुनकर ठंडे पड़ गए। ऐश ने उन्हें रीढ़ की हड्डी पर खास जगह मारा था, लेकिन इतना जोरदार भी नहीं मारा था कि वो सारी उम्र उठ ही ना सके। वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपना बैग उठाते हुए आगे बढ़ गई। स्टेशन की तरफ जा रही थी जब एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। ऐश पहचान गई थी। वो सामान की टैक्सी थी, लेकिन वो गुस्से में थी। गाड़ी की तरफ जाने की बजाय वो सीधा चलती रही। अब की बार गाड़ी में ऐन उसके सामने आकर रुकी। शायद अंदर बैठे शख्स को भी उसकी हरकत पर गुस्सा आया था। ऐश ने गहरा सांस लिया था और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। लगता है आपको बारिश बहुत पसंद है। हरम जो क्लासरूम की विंडो से बाहर बरसती बारिश को देख रही थी, आवाज पर चौंकी। उसके पीछे रोमान खड़ा था। जाने वो कब वहां आया था। हरम तो ग्लास विंडो पर फिसलते पानी को देख रही थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। नहीं, कुछ खास नहीं, हरम ने जवाब देने के बाद चेहरा फिर विंडो की तरफ मोड़ लिया। अच्छा, लेकिन आपके इस तरह मगन होकर देखने से तो यही लग रहा था। किसने कहा है कि मगन होकर सिर्फ पसंदीदा चीजों को देखा जाता है? जो चीजें या जो लोग हमें अच्छे लगते हैं हम उनको ही तो इतने गौर से देखते हैं, सब कुछ भुलाकर, जैसे वो खुद उसे देखता था। जरूरी तो नहीं है। मैं तो बारिश को इसलिए इतने गौर से देख रही हूँ कि जो मुझे थोड़ी सी ये नापसंद है उसकी वजह मिल जाए। शायद पसंद ही आ जाए। नापसंद तो आप मुझे भी करती हैं। कभी मुझ पर भी इतना गौर किया आपने? हरम ने चौंक कर उसे देखा। किसने कहा मैं आपको नापसंद करती हूँ? साफ नजर आता है, वो कह रहा था। कभी मुझ पर भी गौर करके देखें, शायद नापसंदीदगी खत्म हो जाए। पहली बात तो ये कि मैं आपको नापसंद नहीं करती। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो पसंद या नापसंद की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। और दूसरी बात यह कि मैं इंसानों की नहीं, चीजों की बात कर रही हूँ। क्या पसंद करने के लिए किसी रिश्ते का होना जरूरी है मिस नूर? जी बिल्कुल, पसंद करने के लिए किसी रिश्ते का होना लाजमी है। वेल, मैं कैफे जा रही हूँ, सब मेरा वेट कर रहे हैं। मैं यहाँ अपना बैग लेने आई थी। हरम ने अपना बैग उठाते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। और अगर कोई रिश्ता बन जाए तो? वो पूछ रहा था। रिश्ते बनाने आसान नहीं होते। वो रुकी, पलटी। और जरूरी नहीं कि जो रिश्ता हम बनाए वो पसंदीदगी का ही हो। नफरत का रिश्ता भी बन सकता है। वो मुस्कुराकर कहती पलट गई। और रोमान शाह को उस दिन एहसास हो गया था कि वो हरम नूर को कभी भी जान नहीं सकता। ये तुम साइंस डिपार्टमेंट के इतने चक्कर क्यों लगाने लग गए हो? रॉन ने रैम का रास्ता रोकते हुए पूछा। क्यों? यूनिवर्सिटी तुम्हारे बाप की है जो मैं यहाँ आ जा नहीं सकता? रैम ने उसे धक्का देने के बाद आगे बढ़ते हुए कहा। बाप का तो पता नहीं, लेकिन साइंस डिपार्टमेंट रॉन दी डॉन का है। इसमें मेरी मर्जी के मुताबिक होता है सब कुछ। फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। क्या ख्याल है, कोई कंपटीशन के लिए है तुम्हारे पास? और रैम की बात सुनकर रॉन पीछे हटा। वो जानता था उसके डिपार्टमेंट से मुकाबला करने के लिए उसके पास ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। तुम्हारे पास जी है, इसलिए तुम जीत जाते हो क्योंकि उसका IQ लेवल 130 प्लस है। कोई भी यूनिवर्सिटी में उसके मुकाबले का नहीं है। और रॉन दी डॉन हर काम में जीतने वाला इस राउंड में आकर जी और रैम से हार जाता है।
ریم نے مسکرا کر کہا۔ کبھی تو ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی جیتے گا، رون نے امید سے کہا۔ کب؟ اگلے جنم میں، ریم پھر ہنسا، وہ رون کو غصہ دلا رہا تھا۔ ریم تم، رون نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ کیا پتا اب کی بار تم جیت جاؤ، تمہارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے ایسی جو کبھی ہار نہیں سکتی، ریم کہہ رہا تھا، اور رون نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو اس کی نظر سیڑھیوں پر بیلا اور عرش کے ساتھ بیٹھی حرم پر پڑی تھی۔ وہ لٹل لیڈی؟ نو نیور، رون نے فوراً کہا۔ اوکے تو پھر ہارنے کے لیے پھر سے تیار ہو جاؤ، رون دی ڈان۔ ریم اسے چڑھاتا آگے بڑھ گیا۔ لٹل لیڈی اور کمپٹیشن، وہ بھی زی کے ساتھ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ سوچ رہا تھا اور پھر وہ چھلانگیں لگاتا ایک طرف کو بڑھ گیا۔ نوٹس بورڈ پر ان کا میڈ ٹرم کا رزلٹ چسپاں تھا۔ وہ تو کبھی خود اپنا رزلٹ بھی دیکھنے نہیں آیا تھا، مگر آج اسے آنا پڑا تھا۔ حرم نور، پرسنٹیج 80%۔ وہ 1 ماہ لیٹ آئی تھی، پھر اس کی پرسنٹیج باقیوں کے مقابلے میں کافی اچھی تھی۔ اب آئے گا مزہ، رون خوش ہوتا واپس مڑا۔ اب اس کا رخ حرم کی طرف تھا، اور حرم کی کمبختی آ گئی تھی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ ہے لٹل لیڈی، کیسی ہو؟ رون نے حرم کے پاس جا کر پوچھا، اور حرم حیران ہوئی۔ وہ حال پوچھ رہا تھا، مطلب کچھ گڑبڑ تھی، یعنی وہ حال خراب کرنے کا سوچ رہا تھا۔ تم ہمیں سکون سے جینے کیوں نہیں دیتے؟ جب دیکھو یہاں ٹپک پڑتے ہو۔ اس سے پہلے کہ حرم کوئی جواب دیتی، بیلا نے اس کی طبیعت صاف کی۔ وہ ابھی اپنی سیلری کو نہیں بھولی تھی۔ چپ، جب 2 ذہین لوگ بات کر رہے ہوں تو درمیان میں کچ کچ نہیں کرتے۔ رون نے اس کے سر پر تھپڑ مارا، جبکہ حرم کو تو حیرانی ہو رہی تھی۔ تو مس لٹل لیڈی، کیا پرسنٹیج ہے تمہاری میڈ ٹرم کے رزلٹ میں؟ کیوں، کیا تم نے اس میں بھی کوئی چکر چلانا ہے یا حرم کی پرسنٹیج کو اپنی بنانا ہے؟ عرش نے پوچھا۔ اف توبہ، تم لڑکیاں کتنا دماغ کھاتی ہو نا۔ جو پوچھ رہا ہوں، جس سے پوچھ رہا ہوں، بس وہ جواب دے۔ 80%، حرم نے جواب دیا۔ گڈ، تو ریڈی ہو جاؤ، نیکسٹ فائنل ایگزامز میں تم نے 95% لینے ہیں۔ واٹ؟ حرم کا دماغ گھوما۔ میں نے کہا ریڈی ہو جاؤ، تمہارا کمپٹیشن سٹارٹ ہونے لگا ہے، اس یونیورسٹی کی سب سے ذہین لڑکی زی سے۔ میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں۔ رون دی ڈان اپنی بات سناتا چھلانگے لگاتا آڈیٹوریم کی طرف بڑھ گیا۔ واٹ؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیسا کمپٹیشن؟ اور میں کیوں کروں گی کمپٹیشن؟ جبکہ عرش اور بیلا نے افسوس سے حرم کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہارنے والی تھی، وہ بھی زی سے، جس سے آج تک کوئی جیت نہیں پایا تھا۔ تم دونوں مجھے کچھ بتاؤ گی؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ حرم نے دونوں کو اپنی طرف تکتا دیکھا تو پوچھا۔ چلو ابھی پتہ چل جائے گا، بیلا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور آڈیٹوریم کی طرف بڑھ گئیں۔ ہیلو حرین، کیسی ہو؟ شجیل اس کے ڈپارٹمنٹ ٹپک گیا تھا۔ حرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ بے شک اسد نے اسے میرا خیال رکھنے کو کہا تھا، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی چکر لگا رہا ہے۔ السلام علیکم شجیل بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ میں پوچھنے آیا تھا کوئی پرابلم تو نہیں؟ ہم بعد میں ملتے ہیں حرین، اس کی فرینڈ نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں سب ٹھیک ہے، حرین کو اس کے جانے پر غصہ آیا۔ اب یہ شخص پکائے گا مجھے۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ جی بیٹھ جائیں، حرین نے زبردستی مسکرا کر کہا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ منع کر دے۔ اور اگلے 30 منٹ وہ وہاں سے ہلا نہیں تھا۔ مجبوراً حرین کو ہی لیکچر کا کہہ کر اٹھنا پڑا۔ اور شجیل کتنا غلط کرنے جا رہا تھا وہ جانتا تھا، لیکن وہ خاموش تھا، یا مجبور۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر دفعہ فائنل ایگزامز میں بزنس اور سائنس ڈپارٹمنٹ کا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ رزلٹ میں جس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ ونر ہوتا ہے۔ رون مائک ہاتھ میں پکڑے بول رہا تھا، دونوں ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ اور ہر دفعہ بزنس ڈپارٹمنٹ ہی جیتتا ہے رون، کسی نے ہجوم میں سے چلا کر کہا۔ وہ اس لیے کہ بزنس ڈپارٹمنٹ کے زی کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے، لیکن اس بار مجھے امید ہے کہ ہم نہیں ہاریں گے۔ اچھا، تو اس بار کس کو لا رہے ہو کمپٹیشن کے لیے؟ بزنس ڈپارٹمنٹ کے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا۔ اسٹیج پر رون کے پیچھے ریم اور زی بھی تھے۔ 2 کھلاڑی تھے، ریم اور رون، اور 2 مہرے تھے، ایک زی اور دوسرا ابھی وہاں نہیں تھا۔ سائنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اب کی بار زی سے کمپٹیشن کرے گی حرم نور، رون نے کہا۔ پورے سائنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس نے زبردست ہوٹنگ کی، جبکہ حرم اس کا تو رنگ اڑ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ رون مذاق کر رہا ہے، لیکن اس نے تو دھماکہ کر دیا تھا۔ زی نے چونک کر حرم کو دیکھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اب کی بار اس کا مقابلہ حرم نور سے ہوگا۔
ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے چہرہ نخوت سے موڑ لیا. کتنی نفرت تھی اس کی نگاہوں میں حرم کے لیے، یہ حرم دیکھ چکی تھی. نو نیور، میں ایسا نہیں کروں گی، بالکل بھی نہیں. میری مرضی پوچھے بنا وہ میرا نام کیسے لے سکتا ہے؟ حرم نے غصے سے کہا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے. مس نور، میں نے سنا ہے مشرق والے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتے. اچانک مائک پر رومان کی آواز گونجی. حرم کے قدم رکے، سب نے مڑ کر حرم کو دیکھا. یہ سب رومان ہی کروا رہا تھا، اس نے ہی رون کو حرم کا اشارہ دیا تھا. آڈیٹوریم میں خاموشی چھائی تھی. میری مرضی جانے بنا میرا نام کمپٹیشن کے لیے دینا غلط بات ہے، وہ کہہ رہی تھی. آپ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس وقت یہاں آپ کو آنا پڑے گا. اٹس اے رول، رومان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا حرم رولز بریک نہیں کرتی. سارے اسٹوڈنٹس کبھی حرم کو تو کبھی رومان کو دیکھ رہے تھے. وہ مرے مرے قدم اٹھاتی سٹیج کی طرف بڑھی. سائنس ڈپارٹمنٹ والوں نے ایک بار پھر ہوٹنگ کی. انہیں بھی اس بار تھوڑی امید بندی تھی کہ شاید اس بار وہ مقابلہ نہ ہارے، مگر ایسا تب ہوتا نا جب زی کسی کو جیتنے دے. تو تم مجھ سے کمپٹیشن کرو گی، زی نے اس کے پاس آ کر مذاق اڑاتے لہجے میں کہا. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، حرم نے صاف لہجے میں کہا. مطلب لڑے بنا ہی ہار مان لی؟ زی کا کہا ابھرا. میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، لڑنے نہیں مس زیشا، وہ کہہ رہی تھی. آل رائٹ، کبھی سوچنا بھی مت کہ تم زی کا مقابلہ کر سکتی ہو، زی نخوت سے کہتی واپس رومان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. آر یو ریڈی زی؟ رون نے زی سے پوچھا. آلویز ریڈی، زی نے خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا. اینڈ یو مس حرم نور؟ اس سے پہلے حرم منع کرتی، رون خود ہی کہہ دیا. یس شی از ریڈی، اور پورا حال ایک بار پھر تالیوں اور ہوٹنگ سے گونج اٹھا. میں ڈین سے کمپلین کروں گی، وہ ایسا نہیں کر سکتا. مجھے یہ کمپٹیشن نہیں کرنا، مجھے اپنا تماشا نہیں بنوانا. حرم تپی ہوئی تھی. ایسا تب ہوگا نا جب وہ تمہیں ڈین کے آفس تک جانے دے گا، بیلا نے کہا. اور ایسا سوچنا بھی مت، تمہیں ہر حال میں یہ کمپٹیشن جیتنا ہے. رون جانے کہاں سے ٹپک پڑا تھا. میں یہ کمپٹیشن نہیں کر رہی، حرم نے صاف جواب دیا. اگر تم ہاری تو وہ بلڈنگ دیکھ رہی ہو نا، رون نے سب سے اونچی بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہا. تمہیں وہاں لے جا کر دھکا دے دوں گا، سمجھ آئی؟ وہ اس کی بات سنے بنا اپنی سناتا یہ جا وہ جا. کیا مصیبت ہے یار، حرم رو ہانسی ہوئی. ریلیکس ہو جاؤ حرم، کچھ سوچتے ہیں. ڈین سے نہیں کسی اور سے تو مل ہی سکتی ہوں نا، حرم نے سوچا اور پھر کچھ دیر بعد وہ پروفیسر جوزف کے سامنے تھی. مجھے یہ کمپٹیشن نہیں کرنا پروفیسر، وہ سب کچھ بتانے کے بعد بولی تھی. ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت ایک بار پھر سے لوٹ آیا ہے. میں کچھ سمجھی نہیں، حرم نے پروفیسر کی بات سننے کے بعد کہا. 26 سال پہلے بھی ایک ایسا ہی کمپٹیشن ہوا تھا سائنس اور بزنس ڈپارٹمنٹ کے درمیان. سائنس ڈپارٹمنٹ کی پارٹیسپیٹر تب بھی ایک لڑکی تھی، ایک پاکستانی لڑکی. فرق صرف یہ تھا کہ بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یونیورسٹی کا سب سے وجیح، امیر اور ذہین اسٹوڈنٹ تھا عالم شاہ، جس کا دماغ ہمیشہ 7ویں آسمان پر رہتا تھا. پھر کیا ہوا پروفیسر؟ حرم نے پوچھا، لیکن وہ سمجھی نہیں تھی کہ پروفیسر اسے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں. اور پھر عالم شاہ کمپٹیشن میں اس نازک سی لڑکی سے ہارنے کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی ہار گئے تھے. اور پھر یہاں سے ایک داستان محبت شروع ہوئی تھی. لیکن پروفیسر، مجھے نہ تو کوئی داستان لکھنی ہے اور نہ کوئی کمپٹیشن کرنا ہے. مجھے دونوں چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. حرم جھنجھلا گئی تھی. تو ٹھیک ہے، جاؤ نہ کہہ دو، اپنے مشرق کو کمزور ثابت کر دو. جو نام 26 سال پہلے اس لڑکی نے بنایا تھا اسے ختم کر دو، پروفیسر نے صاف لہجے میں کہا. اوکے تھینکس، حرم کہتی ہوئی باہر آ گئی. اسے کسی بھی قیمت پر یہ کمپٹیشن نہیں کرنا تھا.